اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپریل کے مہینے میں ہمارے شہر سے بے شمار لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے آج ہم نے یہ مختصر سی عمرہ تربیت کی محفل رکھی ہے، جو بہت مختصر وقت کے لیے ہے، اور اتفاق کی بات کہ حسن اتفاق کہ ہماری محفل میں پیر طریقت صوفی ملت بھی تشریف لائیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں، یہ چھوٹا حج ہے، اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ تنگ دستی اور غربت کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ کسی بندے کو اگر مالدار بننے کا شوق ہے تو وہ کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرے، اللہ اس پر دولت کے دروازے کھول دے۔ اس لیے کہ حج اور عمرہ میں پیسے خرچ ہوتے ہیں تو لوگوں کو خوف یہ تھا کہ ہماری جیب سے ہم اتنے بڑے سفر میں پیسے خرچ کریں گے تو کہیں ہم غریب تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ کچھ خرچ کرو گے بہت ڈھیر سارا پالو گے۔ اور حج اور عمرہ کرنے والا ایسا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے وہ پیدا ہوا، اس کے سارے جرائم اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت سی حدیث پاک ہیں، احادیث ہیں، لیکن چونکہ یہ وقت نہ سیکھنے سکھانے کا ہے، بڑی مصروفیت کا وقت ہے، بہت شارٹ میں عمرہ کا طریقہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو مبارک فرمائیں۔ عمرہ کو جانے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ آج کل 15 دن کا ٹور ہوتا ہے، تو آپ 2-3 دن پہلے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ ہم لوگ 2-3 دن پہلے تیاری مکمل کرنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ عین وقت پہ یہ رہ گیا، وہ چھوٹ گیا، وہ چھوٹ گیا۔ اگر سر درد کی دوا بھی چھوٹ جائے تو آدمی وہاں جانے کے بعد پچھتاتا ہے۔ پچھتاتا اس لیے ہے کہ اس کو وہاں پر لوگوں سے مانگنا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ خریدنے کی کوشش کرے تو وہاں کی دوائیاں، جیسے ہم میڈیکل پہ جاتے ہیں تو بھئی کومبی فلم لے لیا تو ایک بھی ہمیں مل جاتی ہے، وہاں ایسا نہیں۔ اگر آپ کو دوا لینا ہے تو آپ کو پورا پتہ لینا پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو وہ مہنگا ہی پڑ جاتا ہے۔ ایک ٹیبلٹ کی ضرورت ہے اور ہمیں پورا پتہ 10 گولیوں کا لینا ہوتا ہے، تو اس لیے ہم مشورہ دیتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے، 4 دن پہلے پوری تیاریاں مکمل کریں۔ کم سے کم 4-5 ڈریس تو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ کھانے کا سامان جس کو آپ لائٹ ناشتہ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سر درد کی، بخار کی، زکام کی، بدن درد کی یہ دوائیاں آپ کے پاس ڈاکٹر کے مشورے سے ہونا چاہیے۔
آپ ڈاکٹر کے مشورے سے کچھ دوائیاں اپنے ساتھ رکھ لیں، اسی طرح صابن وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں، پھاوڑا وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں، ریزر اپنے ساتھ رکھ لیں، اور پھر جو ہے احرام کی 2 چادریں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ابھی وہاں پر گرمی کا موسم ہے تو تولیے والا احرام آپ کو تھوڑا سا تکلیف دہ ہوگا، تو اس لیے اس موسم میں آپ وہ جو کپڑے والی عام طور پر جو 2 چادریں ہوتی ہے آپ وہ لے لیں، اس کے ساتھ بیلٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اور بھی جو ضرورت آپ محسوس کر سکتے ہیں وہ آپ لے لیں۔ اس کے بعد جو ہے بیگ پر ہو سکے تو اپنا نام لکھا لیں، اس لیے کہ لاکھوں لوگ اس موسم میں بھی عمرہ پر وہاں ہوتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ پہلے لوگ رمضان شریف میں عمرہ کے لیے جاتے تھے، اب لوگ عمرہ کے لیے سال بھر جاتے ہیں، سال بھر بھیڑ رہتی ہے۔ پہلے جو بھیڑ ہم لوگ رمضان شریف میں دیکھتے تھے وہ بھیڑ اب عام دنوں میں بھی نظر آتی ہے، اور حرم شریف کا کام شروع ہونے کی وجہ سے تو تھوڑا سا کنجسٹڈ ہو گیا ہے تو بھیڑ اور بڑھ گئی ہے۔ تو بہرحال اپنا نام اس پہ لکھ لیں تاکہ بیگ آپ کا گم نہ ہو، اور نام اور موبائل نمبر لکھ لینے سے، ایڈریس لکھ لینے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد بھی بیگ ملتا ہے، ایسا بھی حادثاتی طور پہ کبھی ہو جاتا ہے، ایئر لائن والوں کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ بیگ گمنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں عربی نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی، آپ بات بھی نہیں کر سکتے، جہاں کہ آپ کھڑے رہتے ہیں وہ آپ کو اہمیت بھی نہیں دیتے، تو اگر کم سے کم موبائل نمبر یا نام آپ کا لکھا ہو تو آپ وہاں پر لکھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایڈریس کا آئے گا تو آپ فلاں فلاں مقام پر پہنچا دینا۔ یہ ساری چیزیں احتیاطی تدابیر ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جانے سے پہلے آپ اپنے جسم پر جو غیر ضروری بال ہیں اس کو نکال لیں، کیونکہ یہ سنت بھی ہے، اور یہاں سے نکلتے وقت بنیت احرام آپ یہیں سے غسل کر لیں، اور غسل کرتے وقت بہت اچھے سے مسل کر کے نہائیں، کیونکہ احرام سے پہلے مسل کر نہانا یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چونکہ ہم نے ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہوتا ہے اور وہاں پر نہانے کا انتظام ان دنوں نہیں ہوتا ہے، حج کے ایام میں حج کمیٹی والے انتظام کر دیتے ہیں، لیکن ان دنوں تو انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اگر آپ گھر سے بھی نہا کر احرام کی نیت سے چلتے ہیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ وہاں جا کر صرف آپ کو تازہ وضو کرنا ہے اور احرام کی چادریں باندھنا ہے۔ احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے میں احرام کے کچھ مسائل آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ عام طور پر عرف عام میں ہم جو چادریں لپیٹتے ہیں اسی کو احرام کہتے ہیں، لیکن وہ احرام کی چادر ہے، وہ احرام نہیں۔ احرام دراصل نیت کا نام ہے، نیت کو احرام کہتے ہیں، اور وہ اس طرح باندھی جاتی ہے کہ اس کے باندھنے کا کوئی مسنون طریقہ حدیث میں نہیں آیا ہے، وہ ہماری اپنی ثوابدید پر ڈال دیا گیا ہے کہ ہم نے باندھنا کیسے ہے، لیکن جو بزرگوں نے اور اسلاف نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو نیچے کی چادر ہے وہ اس طرح باندھی جائے گی۔ اس کے 3 طریقے ہیں، عام طور پہ 3 طریقے سے وہ باندھی جاتی ہے۔ ایک طریقہ تو آسان سا یہ ہے کہ آپ یوں لیں، اور یہ جو موٹا آدمی ہے اس کے لیے بہت مفید ہے یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دبلے آدمی کے لیے تو ہر طریقہ ہی آسان ہے، لیکن یہ طریقہ جن کے جسم موٹے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ آسان ہے۔ یہ دونوں سروں کو ایک ساتھ ملا لیں، اور ملانے کے بعد جو ہے وہ اس کو یوں لے کر یوں پھرا کر آگے اس طرح باندھ لیں، یہ ہو گیا۔ اور کمر کسنے کی نیت سے بیلٹ باندھنا یہ مکروہ ہے، تو ہم کمر کسنے کی نیت سے نہیں باندھتے ہیں، بلکہ ہم لوگ اس میں پیسے، تسبیح، ضرورت کی چیزیں رکھنے کی نیت سے باندھے تو اس کی اجازت ہے۔ بیلٹ باندھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیچے کی چادر سیف ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے باندھنے کا،
جو عام طور پر لوگ باندھتے ہیں کہ بڑا دائیں طرف کا ادھر زیادہ بڑا سرا کر لیں کپڑے کا حصہ اور بائیں طرف والے کو یوں کر کے لے جائیں اور یوں لا کر کے اس طریقے سے باندھ لیں. یہ طریقہ بھی صحیح ہے. اور تیسرا طریقہ جو ہے جیسے ہم لنگی باندھتے ہیں مالیگاؤں والے اس کے مطابق آپ لنگی کی طرح اس کو باندھ سکتے ہیں لیکن صرف اس میں گانٹھ دینا جائز نہیں ہے. احرام کی لنگی میں گانٹھ دینے کی اجازت نہیں ہے. باقی یہ 3 طریقے ہم نے آپ کو بتا دیے اور چوتھا طریقہ آپ کی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ بغیر گانٹھ دیے ہوئے آپ جیسا باندھ سکتے ہیں ویسا باندھ لیں، شرعاً اس کی اجازت ہے. تو یہ نیچے کی چادر یوں آ گئی اور اوپر کی چادر اس کو اس طریقے سے آپ اوڑھ لیں گے. یوں اوڑھ لیں گے اور جب احرام کی نیت آپ کریں گے تو سر سے ٹوپی وغیرہ آپ امامہ جو بھی نکال دیں گے، یوں اوڑھ لیں گے. ایئرپورٹ پہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے گھومتے ہوں گے، یعنی ایک ہاتھ نکال کر اس طریقے سے گھومتے ہوں گے. وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر ہم نے کچھ نہیں کرنا، یہاں جو سیکھا اسی پر عمل کرنا، کیونکہ اس طریقے سے گھومنا یہ مکروہ ہے. اس طریقے سے گھومنا یہ مکروہ ہے. احرام میں اس طریقے سے نہیں رہ سکتے. کب رہنا چاہیے وہ طریقہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے. تو یہ چادر آپ اس طرح اوڑھ لیں گے. یہ ہو گئی آپ کی احرام کی چادریں. لیکن ابھی آپ نیت نہیں کریں گے. نیت اس لیے نہیں کریں گے کہ اکثر فلائٹیں لیٹ ہوتی ہے، تو اگر آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ پر احرام کی پابندیاں لازم آ جائے گی. تو ایسی صورت میں نیت نہیں کرنا، بلکہ ایئرپورٹ پہنچ کر آپ نے وضو کر کے اس طرح چادر اوڑھ لی ہے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے احرام کی نیت سے. سر پر چادر اس طریقے سے ڈال کر آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے. کیونکہ آپ نے ابھی نیت نہیں کی احرام کی تو آپ کو سر پہ چادر ڈالنا سنت ہے. اور یوں رکھ کر کے آپ نفل پڑھیں گے. نفل پڑھنے کے بعد آپ احرام کی نیت نہیں کریں گے، صرف دعا کریں گے. اس لیے کہ فلائٹ میں بیٹھ کر تو آپ نفل پڑھ نہیں سکتے، تو ایئرپورٹ پہ آپ پڑھ لیں. پھر جب آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد فلائٹ اڑ جائے، پھر وہ آپ کو 10-15 منٹ کے بعد ناشتہ وغیرہ دیتے ہیں، جوس دیتے ہیں، وہ آپ کھا لیں پی لیں. اس کے بعد پھر آپ عمرہ کی نیت کریں. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اردو میں نیت کریں. اردو بھی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. اور اصل میں نیت دل کے ارادے کا ہی نام ہے. آپ گردن جھکائیں اور دل میں ارادہ کریں، اللہ میں تیرے لیے عمرہ کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما. کوئی مشکل ہے یہ؟ اتنا تو سوچ ہی سکتے ہیں دل میں، اس لیے کہ یہ آسان سی چیز ہے. اور نیت کرنے کے بعد 3 مرتبہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ آپ کی مرضی پر رہیں آپ لبیک پڑھیں گے. لبیک کیسے پڑھیں گے ذرا میرے ساتھ پڑھیں، اور اسی لب و لہجے میں آپ کو لبیک پڑھنا ہے. بہت بھلا معلوم ہوتا ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو یاد بھی ہوگا. خواتین بھی پڑھیں میرے ساتھ مل کر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک لبیک جب بھی پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں
جہاں جہاں تک تمہارے لبیک کی آواز پہنچے گی وہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ مل کر لبیک پڑھے گی اور اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں آئے گا۔ شرمائیے مت، تھوڑا سا میرے ساتھ زور سے پڑھ دیں ایک مرتبہ، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ بہت بھلا معلوم ہوگا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے احرام میں سب سے افضل ذکر یہ لبیک ہی ہے۔ لبیک آپ پڑھیں گے، اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی۔ احرام کی پابندیوں کا مطلب کیا؟ آپ کی جو بیوی ہے وہ عمرہ سے فارغ ہونے تک آپ پر حرام ہو گئی۔ آپ اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک یعنی جو مخصوص معاملات ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ معاملات تو اپنی جگہ، میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہے وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہوئے وہ باتیں، یعنی جو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو، اس طرح کی بات بھی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ عام بات چیت کر سکتا ہے، لیکن وہ مخصوص باتیں جو انسان کے جذبات کو ابھارتی ہے احرام کی حالت میں بیوی کے ساتھ کرنا یہ بھی حرام ہے، نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خوشبودار صابن آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ داڑھی یا سر کو ایسے نہیں کھجا سکتے بے احتیاطی سے کہ آپ کے بال ٹوٹیں۔ اگر آپ نے ایسے بے احتیاطی سے کھجایا قصدن ایک بال بھی ٹوٹا تو آپ کو صدقہ دینا پڑے گا، یعنی کہ 2 کھجور 4 کھجور، اس کے بدلے میں آپ کو صدقہ کسی مسکین کو دینا پڑے گا۔ اور اگر بہت سارے بال ٹوٹ گئے آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے کہ ٹوٹے ہوئے بالوں کو دیکھ کر کے یوں لگتا ہے کہ بالوں کی بہت بڑی تعداد ٹوٹی ہے تو آپ پر دم لازم آ سکتا ہے۔ دم یعنی کہ ایک بکرا آپ کو ذبح کرنا پڑے گا، اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح قصدن خوشبو آپ سونگ نہیں سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، مرد حضرات سلا ہوا تعویذ نہیں پہن سکتے، کوئی ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جس سے پیر کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے۔ سر نماز کے وقت، کھانے کے وقت، بیت الخلاء کے وقت کبھی بھی چھپا نہیں سکتے۔ احرام کی حالت میں کپڑے سے منہ نہیں پوچھ سکتے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے کپڑے سے منہ پوچھا تو آپ پر فطر کی مقدار میں صدقہ دینا یہ واجب ہو جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اس طریقے سے اگر زکام بھی ہو جائے تو ٹیشو سے آپ جو ہے وہ زکام صاف کریں، کپڑے سے نہیں کر سکتے۔ وضو کرنے کے بعد کپڑے سے منہ نہیں پوچھ سکتے، یعنی منہ نہیں چھپا سکتے۔ مرد تو مرد ہے، عورتیں بھی منہ نہیں چھپا سکتی۔ اگر انہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے منہ پہ قصدن کپڑا ڈالا تو ان پر جو ہے صدقہ واجب ہوگا۔ صدقہ مطلب صدقہ فطر کی مقدار میں اتنا کسی مسکین کو دینا یا اتنی رقم دینا یہ واجب ہوگا۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہوتا، نہ کوئی کلر ہوتا ہے۔ عورتیں رنگین کپڑوں میں بھی، معمول کے کپڑوں میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے۔ البتہ سفید میں کرنا یہ زیادہ افضل ہے، لیکن رنگین کپڑے بھی وہ احرام کی حالت میں پہن سکتی ہے، ان کا کوئی مخصوص احرام نہیں ہے۔ لیکن مالیگاؤں میں اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مخصوص سی چادر نکلی ہے جو اسکارف ٹائپ نکلتی ہے، وہ یہاں سے باندھتے ہیں اور یہاں تک آتی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اگر عورتیں لے لیں تو اس میں پردے کا کافی اہتمام ہو جاتا ہے اور بہت اچھا بھی ہے۔ وہ سفید رنگ کی وہ ملتی ہے، یہاں سے باندھو تو یہاں تک کی آ جاتی ہے۔ عورتیں وہ لے لے، ورنہ عورتیں جو عام طور پہ اس طریقے سے سر پہ جو دوپٹہ باندھتی ہے وہی ان کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ لے لے تو زیادہ اچھا ہے۔ عورتیں حالت احرام میں اپنے کان چھپانا ان پہ فرض ہے، اور صرف احرام ہی میں نہیں بلکہ نماز میں اور عام حالات میں بھی کان جو ہے وہ حصہ ہے سر کا۔ اگر عورت کان کھول کر
احرام کی حالت میں طواف کرتی ہے کان کھول کر تو اس پہ دم لازم آئے گا. اس لیے ہمارے یہاں کی عورتوں کو عام طور پر دوپٹہ اس طرح اوڑھنے کی عادت ہے. تو اس طریقے سے اگر وہ اوڑھتی ہیں تو اس پہ اور وہ 7 چکر کعبے کے کرتی ہے تو اس پہ دم لازم آئے گا. اس لیے وہ اگر آپ خرید لیں تو وہ پورا اس طرح سے چھپا ہوا ہوتا ہے. بہرحال اور عورتیں جو ہے وہ موزہ بھی پہن سکتی ہے, دستانے بھی پہن سکتی ہے, سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتی ہے, صرف وہ چہرہ نہیں چھپا سکتی. احرام میں اس کو چہرہ کھلا رکھنا ہوگا. اب اگر پردہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ پردہ کرنا چاہتی ہے تو وہ آگے کیپ جیسی جو ٹوپی ہوتی ہے نا, وہ نکلا ہوا حصہ ہوتا ہے, وہ پہن کر پھر اس پر وہ چادر ڈالے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے. یہ ہے, ورنہ عورتوں کو احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے, اس لیے کہ اللہ کا امتحان ہے کہ مردوں کو حکم دیا کہ نظریں نیچی رکھیں, عورتوں کو حکم دیا کہ چہرہ کھول دیں, تاکہ اس آزمائش سے تم کس طرح گزر سکتے ہو. تو یہ احرام کی مختصر سی پابندیاں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد احرام کی حالت میں جو سافٹ ڈرنکس ہوتی ہے, یعنی جیسے کوکا کولا, پیپسی, اسپرائٹ, یہ 3 سانس میں اگر آپ پئیں گے تو اس پر بھی آپ پر دم لازم آ سکتا ہے, کیونکہ اصول یہ ہے کہ ایسی چیز جس کے پکنے کے بعد اس میں سینٹ ملایا گیا ہو, اس کے کھانے پینے سے دم لازم آئے گا. تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں تحقیق یہ ہے ہمارے مفتیان کرام کی کہ اس میں پکنے کے بعد ملایا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ احرام کی حالت میں کچی لونگ, کچی الائچی, دارچینی, یہ سب کچا کھانے کے لیے منع کیا گیا, اس لیے کہ اس کے اندر خوشبو ہے. البتہ اگر کھانے میں ڈال کر پکایا جائے تو چاہے خوشبو آتی ہو کھا سکتے ہیں, لیکن اس کو سونگھ نہیں سکتے, عورتیں اس کو پلوں میں باندھ نہیں سکتی. تو یہ سب ایک مختصر سی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی. ورنہ معمولات حرمین شریفین جو ایک کتاب ہے جو یہاں سے شائع ہوئی ہے مکتبہ طیبہ سے, وہ آپ لے لیں تو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اب آپ جدہ پہنچے, جدہ پہنچنے کے بعد جو ہے آپ کو وہاں استنجا وغیرہ کی حاجت اگر ہوتی ہے تو آپ جائیں گے تو عام طور پر وہاں پر انگلش ٹوائلٹ بنی ہوتی ہے, تو آپ یہ چادر بھی اتار کر وہ چادر بھی اتار کے لٹکا دیں اور اس پہ بیٹھ جائیں تو آپ کے احرام پہ کوئی فرق نہیں آتا, کیونکہ احرام نیت کا نام ہے. یہ چادر تو احرام کی چادر ہے لیکن اصل میں احرام نیت کا نام ہے. تو یہ چادر اگر آپ حاجت کے تحت اتار کر رکھتے ہیں, اتارنے کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ ہم لوگ مالیگاؤں والے لوگ ہیں, ہمیں انگلش ٹوائلٹ میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے, تو اس طرح لے کر کے بیٹھیں گے تو یہ چادریں ناپاک ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ اس کو لٹکا دیں, وہاں کھوٹیاں ہوتی ہیں, اور آپ جو ہے وہ اکڑو جیسے بیٹھتے ہیں اوپر چڑھ کر کے بیٹھ جائیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں. اس کا عمرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن لوگ وہاں جا کر کے پریشان ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد لوگ ایئرپورٹ پہ اس طرح بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے جو نل ہوتے ہیں نا وہ حساس ہوتے ہیں. حساس نل یعنی آپ صرف ان کے نیچے ہاتھ رکھے نا تو پانی آنے لگتا ہے. تو ہمارے لوگ اس کو ادھر ادھر جھنجھوڑتے رہتے ہیں, پانی نہیں آتا ہے. وہ سوچتے ہیں اس کی جو ہے وہ ٹوٹی کدھر ہے, پانی نہیں آتا ہے. ابھی پچھلے سفر کی بات ہے, پچھلے سے پچھلے سفر میں کچھ ناسک کے اور وہاں کے ارد گرد کے لوگ ہمارے ساتھ تھے. میں فجر کا وقت تھا, میں وضو کرنے گیا, وضو کر کے آیا تو وہ 2 بوڑھے لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ سید صاحب ہم بھی وضو کر کے آتے ہیں, پھر جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے جاؤ. آدھا گھنٹہ ہو گیا وہ آتے ہی نہیں. مجھے لگا کہ کہیں نماز تو نہیں قضا ہو جائے گی. آخر آدھے گھنٹے سے کر کیا رہے ہیں, وہاں یہ وضو کرنے گئے. جب میں واپس اندر گیا تو وہ نل میں پریشان تھے کہ وہ ٹوٹی کدھر ہے, ادھر سے جھنجھوڑے ادھر سے جھنجھوڑے, اس کو ہلا رہے, پانی آتا ہی نہیں. میں کہا کیا ہوا؟ بولے پانی آتا ہی نہیں اس میں. میں نے نیچے یوں ہاتھ کیا تو پانی آنے لگا. کہا یہ تو کرامتی نل ہے. کہا کرامتی نل نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے آج کی جدید. تو اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی جاتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے ساتھ ایسا تجربے کار آدمی نہ ہو تو آپ پریشان ہو جائیں, تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال آپ جدہ اتریں گے, جدہ اترنے کے بعد آپ فریش ہو جائیں, وضو کر لیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے
بہت احتیاط اور صبر کے ساتھ. کبھی آپ کا کام 10 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، کبھی 8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. اللہ کی مرضی پہ آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں، کسی سے لڑائی نہیں کریں، جھگڑا نہیں کریں، الجھے نہیں، اور اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ کھانے کی چیزیں، چوڑا وغیرہ کچھ چیزیں رکھ لیں، کیونکہ کبھی کبھی 8 گھنٹے بھی وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ بٹھا دیتے ہیں. سعودی لوگ ہیں، اکھڑ مزاج ہے، کبھی کام کریں گے تو 10 منٹ میں کر دیں گے، کبھی نہیں کریں گے تو 8 گھنٹہ بٹھائیں گے. آپ کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہوگی تو آپ بھوکے پریشان ہو جائیں گے. تو آپ اپنے ہینڈ بیگ میں ایک ہاتھ میں آپ کے پاس بیگ ہونا چاہیے جس میں ضرورت کا کچھ سامان ہونا چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت آپ اس کا استعمال کر سکے. کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی حاضری ہوئی ہے تو 10 منٹ میں آدھے گھنٹے میں بھی کام ہو گیا، اور کبھی 8 10 گھنٹہ بھی بیٹھنا پڑا. ایسا ہوتا ہے. اس لیے پھر آپ جب باہر نکلیں گے تو معلم کی بس کھڑی ہوگی، معلم کے آدمی آپ کو بس میں بٹھا دیں گے اور آپ لبیک پڑھتے ہوئے مکہ شریف جائیں گے. کیسے لبیک پڑھیں گے ذرا ایک بار مل کے پڑھ لیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. مکہ شریف پہنچے آپ. مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. اس لیے گناہوں سے پرہیز کریں، زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں. پہلی مرتبہ آپ کی حاضری جب حرم شریف میں ہو رہی ہو، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ باب السلام سے داخل ہونا چاہیے. آج کل وہاں باب السلام نام کا کوئی گیٹ رہ نہیں گیا ہے بھی تو اب وہ صفا مروہ کی صحیح کرنے والوں کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو وہاں لوگ پریشان رہتے ہیں، باب السلام کہاں ہے، باب السلام کہاں ہے. کوئی باب السلام آپ نے نہیں ڈھونڈنا، اس لیے کہ وہاں پر باب السلام شہید ہو چکا ہے. اصل باب السلام اب اپنی جگہ پر نہیں ہے. باب السلام نام کا جو دوسرا گیٹ بنایا ہے وہ بھی مسا میں آ گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو تلاش نہیں کرنا. جہاں ہماری بلڈنگ ہے اس کے قریب سے جو گیٹ ہے اسی گیٹ سے ہمیں داخل ہونا ہے. احتیاطی تدابیر میں سے تدبیر یہ ہے کہ جس ہوٹل میں آپ رکیں اس کا ہوٹل کا ایڈریس والا کارڈ وہاں ملتا ہے، وہ لے کر آپ بھی رکھیں. آپ اپنے ساتھ جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے پاس ایک کارڈ ہونا چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی گم جاتا ہے یا جگہ یا پتہ اس کو معلوم نہ ہو تو وہ بتا کر کے آسانی کے ساتھ وہ اپنے گھر پر آ سکتا ہے. ورنہ آپ ایڈریس زبان سے پوچھیں گے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر آدمی عربی آپ کو کہتا ہے اللہ طول سیدھا جاؤ، کہیں بھی ہے سیدھا جاؤ سیدھا جاؤ، اور سیدھا کبھی آپ کا ختم ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی اس چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کے پاس کارڈ ہمیشہ ہوٹل کا ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز، جب آپ گروپ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہو تو آپ کوئی ایک جگہ مقرر کر لیں کہ طواف کرنے کے بعد ہم سب یہاں آ کر کے ملیں گے. یہ بہت بہتر ہوتا ہے، پھر سب لوگ وہاں پر جمع ہو جایا کریں. اس کا خیال رکھیں. بہرحال آپ لبیک پڑھتے ہوئے جب جائیں گے حرم شریف میں تو جو آپ کے گھر کے قریب گیٹ ہوگا اس سے جائیں. بہتر یہ ہے کہ جو بڑے گیٹ ہے نا اسی سے داخل ہو، اس پہ نمبر بھی لکھا ہے، نام بھی لکھا ہے، اس سے جانا زیادہ آسان ہوتا ہے. چھوٹے گیٹ سے نہ جائیں. نظریں جھکا کر لبیک پڑھتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو، اعتکاف کی نیت کریں، مسجد میں داخل ہونے کی نیت کریں، لیکن نظریں نیچی کر کے بڑھتے جائیں حتیٰ کہ آپ مطاف میں آ جائیں. مطاف میں آنے کے بعد جب آپ کو ایسا لگے کہ یہ جگہ خالی ہے، یہاں کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا، وہاں کھڑے ہو کر اب آپ نظریں اٹھائیں تو آپ کے سامنے کعبۃ اللہ شریف ہوگا. کعبے پر جب پہلی نظر پڑے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے.
کیا مانگیں گے، کتنا مانگیں گے، بلکہ یہاں تو سب کہنے کہلانے کی بات ہے، وہاں جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور وہ صرف روتا ہی رہتا ہے، وہ کیا مانگے گا، کتنا مانگے گا۔ ایک دعا جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام زین العابدین سے روایت کی وہ یہ ہے کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو یوں دعا کرے کہ اللہ میں تجھ سے جب بھی جو بھی دعا کروں تو میری ہر دعا قبول فرما۔ یعنی اگر یہ ایک دعا قبول ہو گئی تو زندگی کی ہر دعا قبول ہی ہوگی۔ دیر تک آپ کعبے کا دیدار کریں جس میں حجر اسود ہے، اس کو رکن اسود کہتے ہیں، اور اس کا رخ ہمارے ملک ہندوستان کی طرف ہے۔ اس کے آگے کا جو رکن ہے وہ حجر اسود سے جو اس طرف کا رکن ہے وہ رکن عراقی ہے، اس کے بعد کا جو رکن ہے وہ رکن شامی ہے، اس کے بعد کا جو رکن ہے وہ رکن یمانی ہے۔ جو رکن عراقی ہے یعنی حجر اسود کے دائیں طرف ادھر عراق ہے، جو اس کے دائیں طرف ہے رکن شامی ہے، وہاں پر ملک شام ہے، اس کے دائیں طرف جو رکن ہے وہ رکن یمانی ہے، اس کی طرف ملک یمن ہے۔ یہ چار کونے ہیں کعبۃ اللہ شریف کے۔ رکن اسود اور رکن عراقی کے درمیان کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے جس کو باب الکعبہ کہتے ہیں، اس کے سامنے ایک قبہ ہے پیتل کا، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ تو آپ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کریں۔ طواف کرتے وقت سنت یہ ہے کہ جس طواف کے بعد آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے اس سے پہلے آپ کو استباء کرنا ہوگا، اس کو استباء کرنا کہتے ہیں۔ اب آپ یہ ہاتھ باہر نکالیں گے۔ کب باہر نکالیں گے؟ جب آپ کو طواف کرنا ہے، صرف طواف کے وقت، اور وہ بھی وہ طواف کے وقت جس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے، اس میں یہ ہاتھ باہر نکلے گا، ورنہ ہاتھ احرام میں کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ تو آپ جو ہے وہ رکن اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور نیت کریں اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام 7 اشوط فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور نہیں یہ کر سکتے تو وہی دل میں ارادہ کریں اللہ میں تیرے لیے طواف کرتا ہوں، آسان کر دے اور قبول کر لے، اور یوں ہاتھ اٹھا کے آپ اس کا استعلام کریں بسم اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں بغیر آواز کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر کے چومیں، اور اس کے بعد ایسے ہو جائیں کہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو، اور پھر آپ جو ہے وہ 3 چکر یوں شانہ ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدم سے چلیں۔ حجر اسود سے شروع کریں گے اور حجر اسود تک 1 چکر ہوگا، پھر استلام کریں گے، حجر اسود سے شروع کریں گے، پھر حجر اسود تک 2 چکر ہوگا، پھر استلام کریں گے، پھر حجر اسود سے حجر اسود تک 3 چکر ہوگا، 3 چکر میں شانے ہلائیں گے، تھوڑا سا دوڑیں گے، اور اس کے بعد 4، 5، 6 اور 7واں چکر نارمل چلتے ہوئے آپ طواف کریں گے، اور ہر چکر کا اختتام حجر اسود کے استلام سے ہوگا۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو 8ویں مرتبہ پھر آپ استلام کریں گے، یعنی چکر 7 اور استلام 8، شروع بھی استلام سے کیا اور اختتام بھی استلام پر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا طواف 7 چکر۔ طواف کے درمیان نہ کعبے کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں نہ کعبے کی طرف سینہ کر سکتے ہیں۔ جتنی دیر میں آپ پیٹ اور سینہ کریں گے اتنا چکر آپ کا مانا نہیں جائے گا۔ سنت یہ ہے کہ نظریں نیچی کر کے یہ سوچتے ہوئے طواف کرے کہ یہ وہ زمین ہے، اسی جگہ پہ حضور علیہ السلام کے قدم پڑے، کیونکہ کعبہ تو وہی ہے نا جہاں پہلے تھا، 1450 سال پہلے تھا، آج بھی وہی ہے۔ تو جہاں حضور علیہ السلام نے قدم رکھے تھے، آج ہم اتنے خوش نصیب ہے کہ وہیں پر ہم قدم رکھ رہے ہیں، تو کتنے ادب سے چلنا چاہیے۔ اس طرح سے پھر جب آپ طواف مکمل کر لیں گے تو پھر چادر آپ درست کر لیں گے، اور اب آپ کو دوسرا کام، پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ طواف 7 چکر، پھر دوسرا کام آپ یہ کریں گے مقام ابراہیم کے پیچھے کہیں بھی آپ کو جہاں جگہ ملے 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے یا فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو جب تک کہ مکروہ وقت ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک کہ آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ
ایسے وقت میں عمرہ کریں کہ نہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہو نہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہو، یہ آپ کی آسانی کے لیے، ورنہ آپ الجھن کا شکار ہوں گے۔ تو آپ کہیں بھی پورے حرم میں جگہ ملے کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے وہاں 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں۔ جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ پڑھے، پھر آپ دعا کریں۔ اور وہاں کے خاص دعا ہے، اگر یہ یاد کر کے جائیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہم انکا تعلم السری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطینی سؤالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی۔ اللہم انی اسألک ایمانی یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردا من المعیشۃ ما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ اس کی حدیث میں فضیلت یہ آئی ہے، جو اس دعا کو پڑھے گا اگر وہ نہ چاہیں تو بھی دنیا غلام بن کے اس کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ بہت فضیلت اس دعا کی۔ امام اہل سنت نے لکھا کہ میں جہاں جہاں گیا میں نے ہر جگہ دعا کی جگہ درود ہی پڑھا سوائے مقام ابراہیم پر، کہ مقام ابراہیم پہ جا کے میں نے مقام ابراہیم کی دعا پڑھی، اس لیے کہ اس کی فضیلت آقا نے بہت زیادہ بیان فرمائی۔ تو اس لیے اگر نہیں یاد ہو تو ہو سکے ایک مرتبہ اس کو کتاب میں دیکھ کر ہی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب آپ نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ زمزم پئیں۔ زمزم کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے، زمزم کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، ہر جگہ کین رکھی ہوتے ہیں، وہاں پر آپ زمزم پی لیں۔ اور زمزم پیے تو پیٹ بھر کے پیے، یہاں ترستے تھے وہاں خوب شان سے پیٹ بھر کے پئیں، سر پہ ڈالیں، سینے پہ لگائیں، لیکن زمین پہ نہیں گرائیں۔ لوگ وہاں پر زمزم کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کے جیسے نہ ہو جائیں، ادب کا خیال کریں۔ اور اس کے بعد زمزم پینے کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ حجر اسود کا استلام کریں اور صفا مروہ کی صحیح کریں۔ بہتر یہ ہے کہ بیسمنٹ میں جا کر کے صفا مروہ کی صحیح کریں۔ صحیح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے صفا پر جائیں اور جانے کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے اتنی دیر تک دعا کریں جتنی دیر میں قرآن کی 20 سے 25 آیات پڑھی جا سکتی ہے۔ دعا کریں اور اس کے بعد پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں اپنے معمول کی چال چلتے ہوئے، اور جب ہرا پٹا آ جائے تو وہاں تھوڑا سا دوڑیں۔ جہاں ہرے پٹے سے ہرے پٹے تک جو دوڑتے ہیں اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، اتنا دوڑیں، پھر اپنے معمول کی چال چلتے ہوئے مروہ پہ جائیں۔ کعبے کا طواف کرتے وقت حجر اسود سے حجر اسود تک ایک چکر ہوتا تھا، لیکن صحیح کرتے وقت صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہوتا ہے۔ لوگ صفا سے پھر صفا آتے ہیں اور ایک چکر سمجھتے ہیں، اور اس طرح وہ 14 چکر کر لیتے ہیں اور بہت تھک جاتے ہیں۔ تو آپ صفا سے مروہ جائیں ایک چکر، پھر مروہ پہ کھڑے ہو کر دعا کریں۔ آج کل وہاں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں بھیڑ کی وجہ سے، رکنے نہیں دیتے، اگر وہ رکنے دے تو ٹھیک ہے، نہیں رکنے دے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور پھر مروہ سے صفا آئیں، پھر میلان اخضرین پہ پھر دوڑیں۔ اس طرح صفا پر آ جائے تو دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں چکر مروہ پہ پورا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ 2 رکعت نماز شکرانے کی آپ حرم میں پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ جا کر کے سر منڈا لیں، آپ کا عمرہ ادا ہو گیا۔ عورتیں جو ہیں وہ بھی، ان کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے انگلی کے پورے کے برابر اپنے بال کاٹ لیں، یا عمرہ مکمل ہونے کے بعد ان کا شوہر یا ان کا بھائی کوئی محرم ہو وہ ان کے بال کو کاٹ سکتے ہیں انگلی کے پورے کے برابر۔ یہ ہو گیا عمرہ کا طریقہ، کوئی مشکل نہیں عمرہ کا طریقہ۔ یہاں احرام باندھ کے نیت کرنا، وہاں جا کے طواف کرنا، ایک دوسرا نماز پڑھنا، تیسرا زمزم پینا، چوتھا صفا مروہ کی صحیح کرنا، اور پانچواں سر منڈا دینا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں کرنی ہوتی ہے، اسی کا نام عمرہ ہے۔ اور اس میں پڑھنے کی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ یہی پڑھو، آپ درود شریف بھی پڑھیں تو چلے گا نہیں، بلکہ افضل ہے۔ ہم الحمدللہ سرکار کے کرم سے مجھے عمرہ کی ساری دعائیں یاد ہے۔
دعائیں یاد کرنے کے بعد بھی ہم لوگ دعا نہیں پڑھتے بلکہ درود ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ دعا قبول ہوگی یا رد بھی ہو سکتی ہے، لیکن درود کبھی رد نہیں ہو سکتا، اس لیے درود ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کو بھی کہتے ہیں آپ درود ہی پڑھیں، بلکہ مقام ابراہیم پہ جائے تو وہاں کی دعا پڑھیں، کیونکہ اس کی تاکید آئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب تک آپ رہیں گے، ہو سکے تو روزانہ ایک عمرہ تو کر ہی لیں۔ مسجد عائشہ جا کر وہاں احرام جیسے باندھنے کا طریقہ یہاں بتایا، احرام باندھ کر کے آئیں عمرہ کریں، جیرانہ جائیں وہاں سے باندھ کے آئیں عمرہ کریں، طریقہ سب وہی ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ کو ہو سکتا ہے مدینہ منورہ شریف جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حاضری کا موقع ملے عمرہ کے بعد۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے وصال کے بعد میری مزار پہ آیا ایسا ہی ہے جیسے وہ حقیقتاً میری ظاہری حیات میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ بڑی برکت ہے۔ اور جب وہاں پر جائیں تو جانے کے بعد وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ نئے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، ہو سکے تو سر پہ امامہ باندھیں، اور اس کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جائیں۔ صحابہ کرام اور دیگر بزرگان دین تو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ ہم حضور کے مزار پہ جا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے ہم حضور سے ملنے جا رہے ہیں۔ ان کا اتنا عقیدہ پختہ تھا کہ ہم حضور سے ملنے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت وہاں کا ادب ہے۔ آپ نے وہاں کچھ نہیں کیا، ادب کیا تو آپ نے بہت بڑی عبادت کی۔ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید ایجاں، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جنید اور بایزید جیسے بزرگ بھی آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر آتے ہیں۔ وہاں زور سے سانس لینا بھی بے ادبی ہے۔ جب تک رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بلکہ نماز میں بھی آقا کی روضہ انور کو پیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال کریں۔ اب آپ وہاں چلیں، اگر نماز کا وقت ہے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھ لیں، لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ کا شوق جو ہے وہ آپ کو لے جا رہا ہے، آپ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، پہلی حاضری کے لیے، کتنی بھی بڑی شخصیت آ رہی ہے آپ کو اس کی طرف توجہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ سارے بڑوں کے بڑوں کی بارگاہ میں، سب سے بڑوں کے بڑے کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کوئی کسی کی طرف توجہ نہ کرے۔ حضور علیہ السلام کا تصور کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ جب وہاں آپ جائیں گے تو ایک دروازہ ہے باب السلام، جو حضور علیہ السلام کے سرہانے سے، تو باب السلام سے داخل ہو ہاتھ باندھ کے اور دھیرے دھیرے درود شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جو سنہری جالی ہے اس میں جو ہے وہ 7 سوراخ ہیں، 2 سوراخ آگے ہیں وہاں خالی ہے کچھ نہیں، اور 2 سوراخ پیچھے ہیں وہاں بھی خالی ہے کچھ نہیں، 3 سوراخ ہے، اس میں سے ایک بڑا سوراخ ہے، وہی حضور علیہ السلام کا چہرے انور ہے۔ تو وہاں کھڑے رہ کر آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر کہیں نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، کہ حضور آپ میری شفاعت کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتے تو یہ کہیں آقا اردو میں آپ میری شفاعت کریں، میرے ماں باپ کی شفاعت کریں، جن جن لوگوں نے سلام پیش کیا ہے ان کا سلام پیش کر دیں، نام لے کر کریں تو اچھا، نہیں تو کہا یا رسول اللہ جس نے بھی سلام کا سب کا سلام عرض ہے۔ اگر نام لے کر کریں تو زیادہ اچھا ہے کہ وہاں کسی بندے کا نام آ جاتا ہے۔ سرکار کا کرم ہے جب بھی حاضری ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے لوگ ہیں، نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، داعیان دین، پہچان والے، جان والے، ہم سب کا سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں آئی ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، تو آپ سلام پیش کریں۔ پھر دوسرے سوراخ پہ آئیں، وہاں سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ ہے، صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔
پھر اس کے بعد تیسرے سوراخ میں وہاں سیدنا فاروق اعظم کا چہرہ ہے، پھر وہاں سلام پیش کریں اور پھر واپس پیچھے ہٹ کر آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں۔ جتنی دیر تک دل جمتا ہے درود و سلام پڑھیں، حضور سے جو مانگنا ہے مانگے، ہاتھ نہیں اٹھائیں۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو متوع آپ کو وہاں سے بھگا دے گا، اس لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں، ہاتھ باندھے جو مانگ سکتے ہیں مانگے، کیونکہ آقا دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا واللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو مانگ سکتے ہیں مانگے، ایمان پہ خاتمے کی دعا مانگے، اور جیسے ہی دل جمنا کم ہو جائے فوراً وہاں سے نکل جائے۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہاں کم سے کم کھڑے رہیں۔ پھر چاہے آپ پیچھے سے جائیں، ادھر ادھر جائیں، جہاں بیٹھ کر پھر جتنی دیر عبادت کر سکتے کریں، لیکن آقا کی بارگاہ میں بہت دیر تک کھڑے نہ رہیں، مختصر کھڑے رہیں اور جلدی سے وہاں سے ہٹ جائیں۔ ادھر ادھر جا کر کے پھر چونکہ ہر جگہ جب یہاں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو جب آپ وہاں پہنچ گئے تو کتنا دیکھتے ہوں گے، کہ شان سے دیکھتے ہوں گے۔ تو پھر جہاں جگہ ملے وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے، عبادت کریں، تلاوت قرآن کریں، اور جنت البقیع شریف عصر کے بعد اور فجر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے، وہاں بھی زیارتوں کے لیے جائیں، اور ہو سکے تو بہت اندر نہ جائیں کیونکہ ان قبروں پر سڑکیں بنی ہوئی ہیں، فاتحہ پڑھ دیں، بہت اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ سے زیادہ سیدہ فاطمہ کا مزار بالکل قریب ہے، وہاں سے سب لوگوں کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیں۔ اس کے بعد کم سے کم پورے سفر میں 1 مرتبہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں جائیں، کیونکہ آقا نے فرمایا قیامت تک ان کی قبروں پر جو بھی آئے گا یہ قیامت کے دن ان کے ایمان کی گواہی دیں گے، تو وہاں جائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا بہت قبول ہو تو ایک طریقہ عمل بتایا ہے صوفیاء کرام نے، کہ جب گاڑی میں بیٹھیں درود شریف پڑھتے ہوئے وہاں جائیں، حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے سیدھا بارگاہ رسالت میں آئیں، جو بھی عرضی پیش کرو گے فوراً مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہے مختصر سی باتیں مدینہ طیبہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو منظور و مقبول فرمائے، آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور واپس آنے کے بعد سچے معتمر کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اہم، اگر عورتیں احرام باندھنے کے بعد ناپاک ہو جائیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا کریں؟ کچھ نہیں کریں، وہ احرام ہی میں رہیں، ٹھیک ہے۔ جب پاک ہو جائیں غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد پھر وہ عمرہ ادا کریں، یہ اس کا طریقہ ہوا ہے۔ اور عمرہ والوں کے لیے طواف وداع واجب نہیں ہے، وہ بغیر طواف وداع کے بھی نکل سکتے ہیں۔ طواف وداع صرف حج والوں کے لیے واجب ہے، عمرہ والوں کے لیے نہیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے اس سلسلے میں؟ کچھ ایسی بات ہو جو نہ سمجھی ہو اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔